الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن نبیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد قابل سر احترام صاحب خانقاہ میرے بلال جزیر سید تنویر ہاشمی صاحب اور محترم حاضرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو آج اس بات کی توفیق عطا فرمایا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر بیٹھ کر حضرت امام حسین کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہ کا بہت بڑا کرم اور اللہ کی جانب سے ملنے والی یہ ہدایت ہے کہ آپ ہم سب مل کر اسی امام حسین کے ذکر کو اپنے دعاؤں میں ایک واسطہ بناتے ہوئے، ایک وسیلہ بناتے ہوئے اللہ کے دربار میں دعا کریں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بزم پاک کو اپنے دربار میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اور جتنے بھی حضرات یہاں پر حاضر آئے ہیں حضرت امام حسین کی یاد کو تازہ کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں کو، اللہ تعالیٰ ان کی سعادتوں کو، اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے. میں زیادہ وقت کا یہ دن میں آپ کے سامنے دو بات رکھنے کی کوشش کروں گا. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج عاشورے کی رات ہے، تو یہاں پر دو سوال اٹھتے ہیں. ایک تو یہ عاشورے کی رات آئی کیسے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کی عاشورے کی رات میں کربلا کے میدان میں کیا ہوا. اگر میں تفصیل سے یہ اس کی واقعات اور اس کے پیچھے کی جو ہسٹری ہے اگر میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا تو میرے خیال سے کئی لیکچرز دینے پڑیں گے تاکہ ہم کربلا کے واقعہ کو سمجھ سکیں. کیونکہ نہ میرے پاس وقت ہے نہ آپ کے پاس بھی وقت ہے، اور ہم کو عبادت بھی کرنا ہے اور دعا اور سلام بھی ہم کو کرنا ہے. میں مختصر سے طور پر ایک یا دو باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ رات آئی کیوں، یہ رات آئی کیوں، اور جب رات آ ہی گئی تو اس رات میں ہم کیا کریں، اور اس رات کے اندر کربلا کے میدان میں کیا ہوا. جب بھی کوئی واقعہ پیدا ہوتا ہے یا جب بھی کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کئی اسباب کام کرتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی بات آپ کی پرسنل بات یا ہماری پرسنل بات میں کرنا چاہوں گا کہ اگر بالفرض مجھے سردی ہے یا بالفرض مجھے زکام ہے یا بالفرض اگر مجھے بخار آئی ہے تو یہ بخار ایسے ہی نہیں آتی، یہ سردی ایسے ہی نہیں آتی، بلکہ اس بخار کے پیچھے، اس سردی کے پیچھے یا طبیعت خراب ہونے کے پیچھے کئی وجوہات کام کرتے رہتے ہیں. تو یہ میرا ایک ذاتی معاملہ ہوا، آپ کا بھی ایک ذاتی معاملہ ہوا. یہ بالکل معمولی سی بات ہے، مگر جب کربلا کے اندر ایسا ایک عجیب الشان واقعہ پیش آ رہا ہے، ایک بے مثال واقعہ پیش آ رہا ہے جس کی نظیر تاریخ اسلام پیش نہیں کر سکتی، تو ہم کو سیریسلی اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ یہ واقعہ ہوا کیوں، یہ کربلا کا واقعہ ہوا کیوں، اور آج کی رات آئی کیسے، اور آج کی رات میں ہوا کیا. حضرات گرامی، مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہاں پر اکثریت پڑھے لکھے لوگوں کی ہے، اور جب پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بات کی جاتی ہے تو بغیر حوالے کے یا بغیر ریفرنس کی بات نہیں کی جانی چاہیے. اسی لیے میں نے آج آپ کے سامنے حوالے کے طور پر، ریفرنس کے طور پر، آپ سب جانتے ہیں کہ ہندوستان کی ایک بہت ہی مایہ ناز علمی شخصیت، سیاسی شخصیت اور ایک بہت ہی مایہ ناز مذہبی شخصیت حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کی جو کتاب ہے جو میرے پاس ہے شہید اعظم، اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. کہ اگر کسی اور کی کتاب ہوتی یا کسی اور نے لکھا ہوتا تو بات الگ ہوتی ہے. مولانا آزاد کے قلم سے لکھی ہوئی کتاب ہے. وہ مولانا آزاد جو 7 سال کی عمر میں لکھنا شروع کرتے ہیں اور 14 سال کی عمر میں اپنے آپ کو عالم اسلام کے ایک زبردست اسکالر کے طور پر اسٹیبلش کرتے ہیں. الہلال ہے، البلاغ ہے اور ترجمان القرآن ان کی ایسی کتابیں ہیں کہ سارا عالم اسلام آج بھی ان کو سلام کرتا ہے. اور ہندوستان میں عام طور پر اس زمانے میں جب آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی، جس وقت مہاتما گاندھی ہمارے موجود تھے، پنڈت جواہر لال نہرو ہمارے ساتھ میں تھے، اور سردار ولبھ بھائی پٹیل جیسے بڑے بڑے جو شخصیتیں تھیں اس وقت ان ساتھ تھے، تو مولانا آزاد کو اس زمانے میں امام الہند کہا گیا. تو میں جو بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ایک آرڈینری شخص کی بات نہیں ہے بلکہ ایک زبردست عالم دین کی بات ہے. تو یہ مولانا آزاد کی یہ جو کتاب ہے اس کے اندر وہ صاف صاف لکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں امام حسین بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ
اہمیت رکھتی ہے وہ بیان کی محتاج نہیں ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد جس واقعے نے اسلام کی دینی، سیاسی، اجتماعی اور تاریخ پر سب سے گہرا اثر ڈالا وہ شہادت حسین کا عظیم واقعہ ہے، وہ شہادت حسین کا عظیم واقعہ ہے۔ اب آپ آگے پڑھیے تو آپ کو تعجب ہوگا، مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں بغیر کسی مبالغے کے یہ کہا جا سکتا ہے، یعنی بغیر کسی ڈاؤٹ کے یا بغیر کسی کنفیوژن کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی کسی المناک حادثے پر نسل انسانی نے اس قدر آنسو نہ بہائے جس قدر آنسو کربلا کے واقعے میں بہائے۔ نسل انسانی یعنی ساری ہیومینٹی کوئی کسی بھی واقعے پر اتنا نہیں روئی، کسی بھی واقعے پر اتنا ماتم نہیں کیا گیا اور کسی بھی واقعے پر اتنے آنسو نہیں بہائے گئے جتنے کہ حضرت امام حسین کی شہادت پر آنسو بہائے گئے۔ تو آپ آگے لکھتے ہیں جس قدر اس حادثے پہ آنسو بہ چکے ہیں ایسے آنسو کسی اور حادثے پہ نہیں ہوئے۔ مولانا آزاد آگے لکھتے ہیں کہ 1300 برس کے اندر 1300 برس کے اندر 1300 محرم گزر چکے، 1300 برس کے اندر 1300 محرم گزر چکے اور ہر محرم اس حادثے کی یاد کو تازہ کرتے رہتا ہے، اس حادثے کی یاد کو تازہ کرتے رہتا ہے۔ 1300 برس کے اندر 1300 محرم گزر چکے اور ہر محرم اس حادثے کی یاد کو تازہ کرتے رہتا ہے۔ اور اگر امام حسین نے جو شہادت دی، اگر امام حسین نے جو شہادت دی اس شہادت کی اہمیت کو سمجھ کر اور ان کی قربانی کو سمجھ کر اگر ہم عمر بھر بھی آنسو بہاتے بیٹھیں گے تو اس کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا جو شہادت حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں دی۔ اسی لیے مولانا آزاد ایک بہت ہی زبردست شاعر مولانا ظفر علی خان جو انہی کے زمانے کے شاعر ہیں ان کو کوٹ کرتے ہیں، آپ کی میں توجہ چاہتا ہوں، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، حسین کی شہادت ہم کو کیا دے رہی ہے یا حسین کی شہادت ہم کو کیا سکھا رہی ہے؟ تو شاعر سوال کر رہا ہے کہ حسین کی شہادت ہم کو کیا سکھا رہی ہے؟ تو خود وہ جواب دیتا ہے آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، یعنی ہمیشہ قائم رہنے والا ایک اصول حضرت امام حسین نے ہم کو دیا، ہمیشہ قائم رہنے والا۔ صدیاں گزر گئی مگر وہ اصول قائم ہے اور صدیاں بھی آنے والی اگر گزر جائیں گی تو وہ اصول قائم رہے گا۔ تو شاعر ارشاد فرماتا ہے کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا، کٹ جائے چڑھ جائے کٹ کر سر تیرا نیزے کی نوک پر، کٹ جائے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ یہ جو گولڈن پرنسپل ہے حضرت امام حسین کی شہادت ہم کو دے رہی ہے۔ حضرت کرام آئیے میں آپ کو ایک دوسرے انداز سے اس واقعے کی طرف اشارہ دینا چاہوں گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں یہ بات آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر مرتبہ یہ بات بتائی گئی ہے اور ہر مرتبہ یہ بات بتائی جائے گی کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت آسمان سے ایک فرشتہ تشریف لاتا ہے، ایک ایسا فرشتہ جو نہ پہلے کبھی آیا تھا اور نہ بعد میں کبھی آیا تھا، اور وہ فرشتہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر دے کے چلے جاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ حضرت امام حسین کی جو شہادت ہے یہ پہلے سے ہی مقدر ہو چکی ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک صوفیانہ انداز کی ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ میرا اپنا سوچنے کا انداز ہے، چاہے تو آپ اسے قبول کر لیں یا نہ قبول کر لیں یہ آپ کی بات ہے، مگر ایک میں آپ کو ایک دعوت فکر دیتا ہوں۔ حضرت اگر آپ سورہ رحمان کی ابتدائی آیتوں کا مطالعہ کریں گے، آپ اکثر اپنے نمازوں میں پڑھتے ہوں گے سورہ رحمان، تو اس سورہ رحمان کی اگر آپ ابتدائی آیتوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس سورہ رحمان کے اندر اشارتاً ایسی بات کہی گئی ہے جو اب تک وہ بات نہیں کہی گئی۔
سورہ رحمان میں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، علماء بھی ہیں، بہت سارے حضرات بھی ہیں، یہ میرا اپنا پرسنل فیتھ ہے، یہ میری اپنی پرسنل رائے ہے کہ سورہ رحمان کے اندر ایک اشارتاً ایک بات کہی گئی ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ اس کو ہمارے علماء یا دوسرے مسئلے کے جو علماء ہیں اس کو سمجھیے کہ لوگوں کے سامنے رکھتے اور بتاتے نہیں ہیں۔ آپ کو میں یاد دلانا چاہوں گا، اگر سورہ رحمان اگر آپ پڑھیں گے تو اس کی ابتدائی آیتوں میں مرج البحرین کا ذکر کیا ہے، مرج البحرین کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی دو سمندروں کا ملاپ، مرج البحرین دو سمندروں کا ملاپ سورہ رحمان میں کیا گیا ہے کہ دو سمندروں کا ملاپ، اور یہ جو دو سمندر ہیں یہ ظاہری طور پر بھی حقیقت ہے اور باطنی طور پر بھی حقیقت ہے، اور آج کا سائنس اس بات کو ثابت کر چکا ہے کہ ایک ایسی لائن ہے سمندر کے اندر، ہاں سائنسدان کہتے ہیں اور ایکسپرٹس کہتے ہیں، یہاں پر بھی بہت سارے پڑھے لکھے حضرات کو کی بات کو پڑھے لکھے کہ سمندر میں آج بھی ایک ایسی لائن موجود ہے کہ ایک طرف سے میٹھا پانی آتا ہے اور ایک طرف سے کھارا پانی آتا ہے، اور میٹھا پانی نہ کھارے پانی سے ملتا ہے نہ کھارا پانی میٹھے پانی سے ملتا ہے، یہ ظاہری طور پر اس کی تشریح بھی مرج البحرین، یعنی جہاں پر بحرین مل رہے ہیں، جہاں پر دو سمندروں کا ملاپ ہو رہا ہے، تو حضرات اکرامی یہ اس کی ظاہری تشریح، اس کی ظاہری توضیح اور اس کا ظاہری معنی ہوا۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اب میں اس کی باطن کی طرف آ رہا ہوں۔ اگر آپ اس آیت کریمہ کے باطن کی طرف اگر غور کریں گے تو میں پڑھا ہوں، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ میں کس کتاب میں پڑھا تھا، مگر میں یہ پڑھا ہوں کہ مرج البحرین دو سمندروں کا ملاپ، یہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ ایک سمندر اگر بی بی فاطمہ ہے تو دوسرا سمندر حضرت علی، مرج البحرین ایک سمندر اگر فاطمہ ہے تو دوسرا سمندر وہ علی، یہ روح البیان، تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ظاہری طور پر اس کا معنی ایک الگ ہے، مگر باطن میں اگر آپ جانے کی کوشش کریں گے تو یہاں پر دو سمندروں کے ملاپ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ایک سمندر اگر حضرت علی ہے تو دوسرا سمندر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو جب یہ دو سمندروں کا ملاپ ہوتا ہے، اب آپ سمجھیے، اب یہ دو سمندروں کا ملاپ ہوتا ہے تو اس ملاپ سے نکلتا کیا، اس ملاپ سے نکلتا کیا ہے؟ خدا اللہ تبارک تعالیٰ خود کلام پاک میں فرماتا ہے تو کہ یخرج منہما واللؤلؤ والمرجان، وہاں سے نکلتا ہے، وہاں سے کیا نکل رہا ہے؟ لولو نکل رہا ہے اور مرجان نکل رہا ہے۔ اگر میں پروناؤنس کرنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، مگر میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں کہ سورہ رحمان میں کہا جا رہا ہے کہ اس سے نکلنا کیا رہا ہے، کہ جب دو سمندروں کا ملاپ ہو رہا ہے تو اس سے کیا نکل رہا ہے؟ خود خدا تبارک تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس سے لولو نکل رہا ہے اور مرجان نکل رہا ہے۔ اب دیکھیے خدا کی قدرت ہے اور کیسے پیارے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یہاں پر دو موتیوں کا ذکر کیا گیا ہے، دو قسم کی موتیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ لولو ایک قسم کی موتی ہے، لولو ایک قسم کی موتی ہے جس کا رنگ ہرا ہوتا ہے، جس کا رنگ ہرا ہوتا ہے، اور مرجان ایک دوسری قسم کی موتی ہے جس کا رنگ لال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک موتی ایسا ہے کہ جس کا رنگ ہرا ہے اور ایک دوسرا موتی ایسا کہ جس کا رنگ لال ہے۔ تو یہاں پر ظاہری طور پر ایک ہرے موتی کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ظاہری طور پر ایک لال موتی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ شہادت امام حسن کی طرف اشارہ ہے اور شہادت امام حسین کی طرف اشارہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسین کو جب زہر دیا گیا، ابھی کیوں زہر دیا گیا میں بتانا نہیں چاہتا، مگر جب امام حسن کو جب زہر دے کر ان کو شہید کیا گیا تو ان کا جو بدن تھا زہر کی وجہ سے ہرا ہو گیا۔ یہ لولو کا لفظ آ گیا، زہر کی وجہ سے ان کا بدن ہرا ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد میں امام حسین کے ساتھ جو واقعہ کربلا کے میدان میں پیش آیا، کوئی ایک ایسے جسم ان کے جسم مبارکہ کا کوئی ایک ایسا بھی وہاں پر جگہ باقی نہیں تھی جہاں سے خون نہ نکل رہا۔ پیشانی ہے تو پیشانی سے خون، کان ہے تو کان سے خون، بازو ہے تو بازو سے خون، سینہ ہے تو سینے سے خون، پیٹھ ہے تو پیٹھ سے خون، اور کہاں سے خون نہیں نکل رہا ہے۔ تو یہاں پر جس مرجان کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وہ مرجان
حقیقتاً حضرت امام حسین کی شہادت کی طرف ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرات اتنی ہی بات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، بہت لمبی بات ہے۔ یہ جو رات ہے عاشورے کی رات ایسے ہی نہیں آئی، ایسے ہی نہیں ہے۔ آپ کو میں ایسی باتیں سنانا چاہوں گا مگر سنا نہیں سکتا اس وقت کہ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ کیا ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، میں کوئی اپنے دل سے بات نہیں کر رہا ہوں، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں صرف آپ کے ایک اشارے کے طور پر میں آپ کو اتنا بتانا چاہوں گا کہ وہ دشمنی کیسی دشمنی تھی جو بنو امیہ اور بنو ہاشم کے بیچ میں تھی، وہ عداوت کیسی عداوت تھی جو ان دونوں گھرانوں کے بیچ میں تھی۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ جب حضرت عثمان جب خلیفہ ہو گئے، حضرت عثمان جب خلیفہ ہو گئے تو اس وقت ابھی ابو سفیان زندہ تھے۔ اب ادب سے میں نام لے رہا ہوں، ابو سفیان زندہ تھے جب حضرت عثمان خلیفہ ہو گئے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی حضرت عثمان خلیفہ ہوئے، ابو سفیان حضرت حمزہ کی خبر کو لات مار کے کہتا ہے کہ میں نے اس کا بدلہ لیا۔ سمجھ میں ایک بات، حضرت حمزہ کی خبر کو لات ماری رکھی ہے، اور لات مارنے کے بعد بتایا جاتا ہے ابو سفیان سے یہ کہا گیا ہے کہ میں نے آج بدلہ لے لیا۔ کس کا بدلہ لے لیا؟ آپ کو معلوم ہے حضرت حمزہ کی خبر کی طرف لات مار کے کہتا ہے کہ میں نے آج بدلہ لے لیا۔ اس واقعے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی تو اس وقت حضرت حمزہ کا رول کیا تھا اور حضرت حمزہ کے سامنے کون آیا تھا، تو میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ اور ایسی حقیقت ہے کہ اگر آپ ان باتوں کو سنیں گے تو آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا ہوا، ایسا ہو سکتا ہے نہیں بلکہ ایسا ہوا ہی ہے۔ تو میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے بتانا چاہوں گا کہ آج کی رات میں کیا ہوا، کربلا کے میدان میں آج کی رات کیا ہوا، اور اس کو شب عاشور کیوں کہا جاتا ہے۔ میں کسی اور کا حوالہ نہیں دوں گا، میں صرف مولانا آزاد کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت امام حسن آج کی رات، یہ شب عاشور کی رات ہے، امام حسن امام حسین اپنے چند ساتھیوں کو اپنے خیمے میں بلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے کچھ ضروری تم سے میں کچھ خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ تو تمام ساتھی حضرت امام حسین کے خیمے میں چلے آتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین اپنے ٹینٹ کے اندر، اپنے خیمے کے اندر جو شمع جل رہی تھی وہ شمع آپ بجھا دیتے ہیں، یعنی ڈارک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آج یہ لائٹ چلے گئی تو لائٹ آف ہو گئی تو نہ میرا چہرہ آپ کو نظر آئے گا نہ آپ کا چہرہ مجھے نظر آئے گا۔ تو حضرت امام حسین خیمے کے اندر جلنے والی شمع کو بجھا دیتے ہیں، اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس وقت حضرت امام حسین اٹھ کر تقریر کرتے ہیں۔ وہ تقریر کے چند اختصارات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی حمد و ستائش کر رہا ہوں، رنج و راحت ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔ کل شہید ہونا ہے اور موت یقینی ہے، اور آپ کے سامنے آپ کے گھر والے مارے گئے ہیں تو یہ موت یقینی ہے۔ تو موت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت امام حسین کہتے ہیں خدا کی حمد و ستائش کر رہا ہوں، رنج اور راحت میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ الہی تیرا شکر تو نے ہمارے گھر کو نبوت سے مشرف فرمایا۔ اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمارے گھر کو نبوت سے مشرف فرمایا، ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمایا، دین میں سمجھ بخشی اور دیکھنے سننے اور عبرت پکڑنے کی قوتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ تو پھر اس کے بعد میں حضرت امام حسین لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ آپ الفاظ پر غور کیجئے کہ لوگوں، امام حسین کہہ رہے ہیں لوگوں کی جو پہلی جو باتیں تھی وہ اللہ کی تعریف ہے۔ پھر وہ اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد حضرت امام حسین گیدرنگ سے آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے ایڈریس کرتے ہیں کہ لوگوں میں نہیں جانتا، اب دیکھیے الفاظ دیکھیے، لوگوں میں نہیں جانتا آج زمین پر 9 تاریخ کی رات ہے اور 10 شروع ہونے والا ہے۔ لوگوں میں نہیں جانتا کہ آج زمین پر مجھ سے اور میرے ساتھیوں سے بڑھ کر بھی کوئی افضل ہے، میں نہیں جانتا۔
مجھ سے اور میرے ساتھیوں سے بھی بڑھ کر کوئی اس وقت روئے زمین پر یعنی پوری کی پوری کائنات میں کوئی مجھ سے بڑھ کر اور کوئی میرے گھر والوں سے بڑھ کر کوئی افضل ہے؟ تو پھر جواب نہیں ملتا. پھر آگے حضرت امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت سے بھی بڑھ کر کوئی آپ کو گھرانہ ملے گا؟ میرے اہل بیت یعنی حضور کی جو اہل بیت ہے اس اہل بیت سے بھی بڑھ کر آپ کو کوئی گھرانہ ملے گا؟ نہیں ملے گا. تو پھر حضرت امام حسین آگے کہتے ہیں کہ میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں, اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر اب تم چلے جا سکتے ہو. یہ کب ہو رہا ہے؟ آج کی رات. اسی لیے میں اپنی برادری جس سے کہا کہ آج کی رات میں ہوا کیا, ہم کو یہ بتانا چاہیے. تو آج کی رات میں کیا ہوا؟ حضرت امام حسین اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ تم میرا ساتھ چھوڑ کر جا سکتے ہو. بچے کتنے تھے؟ 72 لوگ تھے. کہتے ہیں کہ تم کو میں اجازت دے رہا ہوں اور رات کے اندھیرے میں تم جا سکتے ہو, اور کل بروز قیامت میں میرے نانا کے سامنے تمہاری شکایت بھی نہیں کروں گا. میں تمہاری شکایت بھی نہیں کروں گا کہ تم نے مجھ کو چھوڑ کر چلے گئے, تم مجھ کو چھوڑ کر چلے گئے, میں تمہاری شکایت بھی نہیں کروں گا. تو امام حسین اجازت دے رہے ہیں کہ تم جا سکتے ہو. امام حسین اجازت دے رہے ہیں کہ تم جا سکتے ہو اور میں تمہاری شکایت بھی نہیں کروں گا. تو وہ حضرت امام حسین کے ساتھی کیا کہتے ہیں, میں بہت لمبا چوڑا بتانا نہیں چاہتا. امام حسین کے ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اے امام حسین, آپ کی زندگی سے ہماری زندگی, آپ کی زندگی سے ہماری زندگی, اور اگر آپ زندہ نہیں تو ہماری زندگی کس کا؟ اگر آپ ہیں تو ہماری زندگی ہے, اور اگر آپ زندہ نہیں ہیں تو یہ ہماری زندگی کس کام کی ہے؟ ہم آپ کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں, ہم آپ کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں. اور کل بروز قیامت اگر رسول اللہ ہم سے یہ سوال کریں کہ میرے حسین نے تم کو کہا تھا جانے کے واسطے, تم جا سکتے ہیں, مگر ہم کہیں گے کہ یا رسول اللہ اس حالت میں ہم آپ کے نوازے کو اکیلے چھوڑ کر جا نہیں سکتے. آج کی رات یہ ڈائلاگ سے, آج کی رات کی یہ گفتگو ہے جو حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے بیچ میں پیش آئی. تو حضرات گرامی, ایک پیاری سی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب 1 to 1 فائٹ شروع ہوئی, یعنی ایک سامنے آ رہا ہے اور ایک لڑ رہا ہے, تو سب کے سب کیوں نہیں آئے؟ یا یہ بھی آج الزام لگایا جاتا ہے کہ امام حسین ہی میں جنگ کرنے کے واسطے کیوں نہیں آئے, اپنے ساتھی کیوں آتے رہے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین ہر وقت اپنے جو ان کا جو کیمپ تھا, ان کا جو ٹینٹ, ان کا جو خیمہ تھا, ہر وقت وہ باہر آتے کہتے کہ میں جاؤں گا میدان میں, میں جاؤں گا میدان میں, میں جا کے لڑوں گا. ان کے ساتھی روک دیتے تھے کہ اے امام ایسا نہیں, اے امام ایسا نہیں, آپ نہیں جائیں گے بلکہ ہم جائیں گے, آپ نہیں جائیں گے بلکہ ہم جائیں گے. ہر وقت امام حسین کہتے تھے کہ میں نہیں جاؤں گا اور جا کے کروں گا. یزید کی فوج کی جو دشمنی ہے وہ میرے ساتھ ہے, وہ تمہارے ساتھ اس کی دشمنی نہیں ہے. مگر جتنے بھی لوگ اس وقت وہاں پر موجود تھے سب یہی کہہ رہے تھے کہ ہم پہلے جائیں گے, آپ بعد میں جائیں گے. تو اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا, ایسا کیوں ہوا؟ تو ایک پیار کی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, عشق اور محبت کی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور وہ بات یہ ہے کہ امام حسین کے ساتھ جو ساتھی تھے, امام حسین کے ساتھ جو ساتھی تھے, وہ ساتھی امام حسین کو اپنی شہادت پر گواہ بنانا چاہتے تھے. سبحان اللہ. بات سمجھ رہے کہ وہ اپنی شہادت پر امام حسین کو گواہ بنانا چاہتے. اگر پہلے ہی امام حسین شہید ہو جاتے تو ان کی شہادت پر گواہ بننے والا تھا. یہ بات ہے کہ ہر کوئی پہلے آتے رہا اور آ کر جان کا نذرانہ دیتے رہا. تو آج کی رات حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ تم جا سکتے ہو, رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر تم جا سکتے ہو, میں تم سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوں. یہ سن کر حضرت عباس نے کہا یہ ایسے کیسے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس لیے کہ ہم آپ کے پاس زندہ رہیں, ہم آپ کے بعد زندہ رہے, خدا ہم کو دین نہ دکھا. یہ ہے جانثاران حسین کا جذبہ. امام حسین کہتے کہ چلے جاؤ, مگر ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں, خدا نہ کرے کہ ہم اس دن زندہ رہیں جس دن آپ کی شہادت ہو جاتی ہے. تو حضرات ایک ایک آتا ہے اور اپنی جان کا نذرانہ دیتا ہے.
اور چلے جاتا ہے. تو آج کی رات حضرت امام حسین جو بچ گیا تھا, جو وقت بچ گیا تھا, پوری کی پوری رات عبادت میں گزارتے ہیں, حمد و ثنا میں گزارتے ہیں, اللہ سے دعا مانگتے ہیں, اللہ کے دربار میں گڑگڑا کر توبہ اور استغفار کرتے ہیں, اپنے واسطے اپنے ساتھیوں کے واسطے دعا مانگتے ہیں, اس واسطے کہ ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ کل کی جو فجر آئے گی, کل کی جو فجر آئے گی وہ ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا, وہ ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا. سامنے موت ٹھہری ہے, سامنے موت ٹھہری ہے, سامنے موت ننگا ناچ رہی ہے, سامنے موت ننگا ناچ رہی ہے. امام حسین کے صبر کا جذبہ دیکھیے, امام حسین کی استقامت کا جذبہ دیکھیے کہ معصوم بچہ, 2 سال کا معصوم بچہ پیاس کے لیے, پانی کے لیے ترستا رہا اور اس معصوم بچے کو پانی نہیں دیا گیا. ایک بہت ہی پیارا سوال اٹھایا گیا ہے کہ کربلا میں امام حسین لڑ رہے تھے, کربلا میں امام حسین لڑ رہے تھے, ان پر پانی بڑھ کرنا سمجھ میں آ سکتا, کربلا میں امام حسین لڑ رہے تھے, ان پر پانی بڑھ کرنا سمجھ میں آ سکتا ہے, مگر اس 2 سال کے بچے نے کیا کیا, اس 2 سال کے بچے نے کیا کیا تھا کہ جس پر پانی بند کیا گیا, اور بچے کو معلوم ہے, بتانا نہیں چاہتا, ابھی نام بھی پڑھا گیا کہ فراق روتی رہی کہ میرا پانی حسین کے ہونٹ تک نہیں پہنچ سکا. یہ نہ کہو کہ حسین روتا رہا, بلکہ یہ کہو کہ فراق روتی رہی کہ فراق کا پانی امام حسین کی گلی تک نہیں پہنچ سکا. حضرات گرامی, اتنی ٹریجڈی ہے, اگر آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے, کتابوں کے حوالے سے اگر آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں رہے گا جس کے آنکھوں سے آنسو نہ نکلے. آنکھوں سے آنسو نکلنا, خود ہی امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ ساری عمر بھی روتے رہو, 1300 سال سے تم روتے ہو, اور نہ جانے کتنے 100 سال تم روتے رہو گے, مگر جو شہادت امام حسین کی ہے اور جس کے واسطے ہم جو جمع دیے ہیں, اس کی ہم مثال پیش نہیں کر سکتے. اسی لیے تو میں ایک چند اشیاء پر اس بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. بہت ہی تفصیلی معاملہ ہے, میں بتانا نہیں چاہتا. ایک ہی میں آپ کو سمجھے کہ آپ کو فکر کے واسطے میں وہ ابو سفیان اور حضرت حمزہ کا واقعہ میں بتایا. اب آگے کیا ہوا ہوگا, کیسے ہوا ہوگا, کیوں ہوا ہوگا, وہ بات بتانا چاہتا. حضرات اللہ مجھے معاف کرے, ایسی تلخ حقیقت ہے کہ آپ جانتے نہیں کہ وہ حقیقت کیا ہے. ایک کربلا کا واقعہ ایسے ہی نہیں آیا, ادھر یزید خلیفہ ہوا اور امام حسین نکل پڑے, ایسے نہیں ہوا. میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ جس دن حضور کا انتقال ہوا, اشارے میں میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جس دن حضور کا انتقال ہوا, اسی دن سے کربلا کی تیاری شروع ہو گئی. آپ سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں. جس دن حضور کا انتقال ہوا, اسی دن سے معرکہ کربلا کی تیاری شروع ہو چکی تھی, مگر لوگ اس کو سمجھتے نہیں, لوگ اس کو جانتے نہیں, اور نہ ہی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد افسوس کرتے ہیں کہ تاریخ کی ایک حقیقت افسانہ بن کے رہ گئی. تاریخ کی حقیقت افسانہ بن کے رہ گئی ہے. ہم رسم کے طور پر جمع ہوتے ہیں, رسم کے طور پر محرم کرتے ہیں, رسم کے طور پر ہم امام حسین کو یاد کرتے ہیں. مولانا آزاد اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے رسموں کو چھوڑ دو, حقیقت کی طرف نگاہ ڈالنے کی کوشش کرو. اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جو اپنے نمازوں پہ پڑھتے رہے صلی اللہ, آپ کو اشعار یاد ہوں گے, ان کے ہاتھوں سے کٹی گلشن رسالت کی بہار, جو اپنے نمازوں میں پڑھتے رہے صلی اللہ. ان کے ہاتھوں سے کٹی گلشن رسالت کی بہار, جو اپنے نمازوں میں پڑھتے رہے صلی اللہ. اس بہار کو خزاں میں تبدیل کرنے والا کوئی اور نہیں تھا. بہار کو خزاں میں تبدیل کرنے والا کوئی اور نہیں تھا. وہ حالت نماز میں رسول اور آل رسول پر درود پڑھنے والا. اس کے ہاتھوں سے کٹی گلشن رسالت کی بہار, جو اپنے نمازوں میں پڑھتے رہے صلی اللہ. میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو ایک پہلی مرتبہ یہ جو کوشش کی ہے کہ شب عاشور میں جمع ہونا, اور پھر اس کا ایسنس, اس کی اثر جو جاننے کی کوشش کرنا, آپ تمام ہی حضرات اور بالخصوص صاحب خانقاہ میرے برادر ہماری مبارکباد کے مستحق ہے کہ ایک موقع دیا گیا ہے کہ ایک جو شب عاشور ہے اس کی سگنیفیکنس کو اور اس
اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرو. میں آپ کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ محرم کو بہت ہی سیریسلی لیجیے. اٹ از ناٹ جسٹ اے افیئر کہ آیا منایا اور چلے گئے، بلکہ یہ ایک میسج ہے. اور یہ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ قرآن کی روح امام حسین، قرآن کی روح امام حسین. اور جب روح نکالی جاتی ہے تو بچتا کیا؟ وہاں پر الفاظ بچ جاتے ہیں. سمجھے میری بات؟ وہاں پر الفاظ